السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، میرا نام آمنہ عبدل ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی اسلام کے اصول اور عقائد کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اسلام کیا ہے میں بتایا تھا کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ اسلام کے اصول بتائے۔ اصولوں کے علاوہ انہوں نے ہمیں کچھ عبادات بتائی، عبادات کے علاوہ آداب بھی بتائے۔ خواتین و حضرات، میں نے سوچا آج میں آپ کو اسلام کے اصول اور عقائد کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ 6 ہیں۔ ان اصولوں کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد۔ اب عقائد کیا ہے؟ وہ عقیدے کی جمع ہوتی ہے۔ 6 اصول یا عقائد کون کون سے ہیں؟ خواتین و حضرات، ان کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا، توحید کو ماننا۔ دوسرا، فرشتوں کو ماننا۔ تیسرا، آسمانی کتابوں کو ماننا۔ چوتھا، اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا۔ پانچواں، اللہ کی تقدیر کو ماننا۔ چھٹا، قیامت کو ماننا۔ خواتین و حضرات، ان 6 اصولوں کو اسلام کے بنیادی اصول یا عقائد کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسلام کا پہلا عقیدہ توحید یعنی توحید کو ماننا۔ توحید کہتے کس کو ہیں؟ خدا کو سچے دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یعنی اللہ پاک کو سچے دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ حضرات، یہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں نا، تو یہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام میں کون کون سے نام آ جاتے ہیں؟ خالق، رحمان، رحیم، کریم، رب، حی، قیوم، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ پاک کے بہت سے صفاتی نام۔ اور آپ کو پتہ ہے توحید اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یعنی اللہ پاک کو سچے دل سے ماننا، دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ حضرات، اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا، اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ خواتین حضرات، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ پاک عیب سے پاک ہے، اس جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا۔ خواتین حضرات، ہم سب کیا کرتے ہیں؟ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو ہم خدا نہیں مانتے، نہ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کو خدا مانے یا کسی کی عبادت کرے تو وہ شرک میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی اقسام ہیں جو شرک میں آ جاتی ہیں، جیسے بتوں کی عبادت کرنا، سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرنا، انسانوں اور فرشتوں کی عبادت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شرک۔ خواتین حضرات، بتوں کو وسیلہ سمجھ کے ان کی عبادت کرنا بھی شرک ہے۔ بت ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے قریب لانے کے لیے بت نہیں بنائے، اس کام کے لیے نبی بھیجے۔ نبی، مرشد، استاد ہمیں تعلیم دیتے ہیں، یہی ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی، مرشد، استاد ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، یہی ہمارا وسیلہ ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دوسرا عقیدہ فرشتوں کو ماننا۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں گی فرشتے کسے کہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے، یہ کام کیا کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، فرشتے اللہ پاک کی پیاری نوری مخلوق ہیں،
یہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کا ہر حکم مانتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، اور ان کی تعداد بے شمار ہے۔ لیکن 4 مشہور فرشتے ہیں، ان کا کام، ان کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خواتین و حضرات، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسولوں پر وحی لاتے تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں، لوگوں کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے وقت انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ ہم سب کیا کرتے ہیں، فرشتوں کا ادب کرتے ہیں، لیکن انہیں خدا نہیں سمجھتے۔ خواتین و حضرات، اسلام کا تیسرا عقیدہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آسمانی کتابیں کتنی ہیں، کہتے کس کو ہیں، اور کس کس نبی پر کون کون سی کتاب نازل ہوئی۔ خواتین و حضرات، اللہ پاک نے اپنے رسولوں پر کئی کتابیں نازل فرمائیں اور پیغام نازل فرمائے۔ ان رسولوں نے ان کتابوں کے ذریعے اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب 4 آسمانی کتابیں کون سی ہیں مشہور؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید سب جانتے ہی ہیں، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ خواتین و حضرات، ان سب کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر قرآن پاک کے آنے کے بعد ہمیں کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ہر طرح کی تعلیم ہے۔ قرآن پاک کون سی کتاب ہے، آپ غور کر رہے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یہ وہی کتاب ہے جس میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی قرآن پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، ہر گھر میں اس کی بے حساب تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو تراویح کی نماز میں اس کو زبانی سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے۔ اس کتاب کو جو شان حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو شان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک دنیا میں کوئی آدمی قرآن جیسی کتاب لکھ ہی نہیں سکا۔ لکھنا تو دور کی بات، وہ ایک آیت بھی نہیں لکھ سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، اس کی وجہ یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ جیسی بات کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن پاک کے سچی کتاب ہونے کا ثبوت ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سنتے ہی ہوں گے کہ بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کر لیں کہ جب انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے بھی قرآن کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ شان ہے قرآن پاک کی۔ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنا عبادت ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ سب باتیں میں آپ کو پھر کبھی اسی ٹاپک پر تفصیل سے بتاؤں گی۔ خواتین و حضرات، اسلام کا چوتھا عقیدہ رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اب میں آپ کو اس میں بتاؤں گی رسول کسے کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور کیوں بھیجے گئے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ خواتین و حضرات، پہلے اور آخری نبی کون تھے، یہ سب باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ خواتین و حضرات، اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے رسول
اور نبی بھیجے۔ رسول اور نبی دونوں اللہ پاک کی طرف سے آتے تھے۔ اب اس میں پوائنٹ یاد رکھیے گا، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ حضرات کل نبی تقریباً 1,24,000 ہیں اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور آخری نبی کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت اللہ پاک نے خود فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ حضرات ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں رحمت للعالمین، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ حضرات ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھے تھے، سب سے خوبصورت تھے۔ وہ ہم سے اتنا محبت کرتے تھے، ہمارے لیے غاروں میں جا کر رو رو کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری امت میری امت۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنی ماں باپ سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے۔ حضرات اسلام کا 5واں عقیدہ اللہ پاک کی تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ حضرات اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا مطلب تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ تقدیر کے معنی کیا ہے؟ یہ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ حضرات تقدیر کا معنی ہے پروگرام۔ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا، اللہ پاک کو اس پورے پروگرام کا علم ہے۔ حضرات اللہ کے اس علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ پاک کن کو پسند کرتے ہیں۔ حضرات اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو کہنا چاہیے یہ اللہ کی ہی مہربانی ہے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہنا چاہیے یہ غلطی میں نے کی، آئندہ غلطی سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرات اسلام کا آخری عقیدہ قیامت کو ماننا ہے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ قیامت کیا ہے؟ حضرات ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، سب لوگ کیا ہوگا؟ اللہ پاک کے پاس حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کا دن۔ حضرات اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے۔ حضرات موت کو یاد رکھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ موت کو یاد رکھنے کے فائدے یہ ہیں کہ موت کو جب ہم یاد رکھتے ہیں اس سے انسان عقل مند ہو جاتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہم سب نے حساب دینا ہے نا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اگر ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو ہم نیک اعمال کریں گے، دنیا میں نیک کام کریں گے تاکہ ہم قیامت کے دن حساب کتاب میں پاس ہو جائیں۔ جیسے ہم دنیا کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح اس
حساب کتاب میں پاس ہونے کے لیے بھی ہمیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ خواتین حضرات، ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا اور امتی بنا کے ہی اللہ پاک رکھے۔ خواتین حضرات، یہ تھی اسلام کے اصول اور عقیدے۔ خواتین حضرات، میں نے اپنی طرف سے تھوڑی سی معلومات آپ کو دینے کی ضرور کوشش کی، آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں اتنا کہوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا اور مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔